بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا بیان۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز پڑھنا یعنی قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، حج کرنا۔ ایمان، اسلام، توحید، نماز، روزے، ان سب کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ جو ہے کہ معنی ہے پاک کرنا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ ہم جو مال کماتے ہیں اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، اس مال کو پاک کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اب جو یہ مال کیسے پاک ہوگا، یہ مال کیسے صاف ہوگا؟ مال کے ہمارے پاس جو مال ہے، جو پیسہ ہے، جو روپیہ ہے، جو دولت ہے، اس میں سے کچھ حصہ نکال کر ہم مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو اللہ کے حکم کے مطابق جب دیں گے تو ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، ہمارے لیے حلال بھی ہو جائے گا، اور اس مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز بدن کے ذریعے پڑھی جاتی ہے اور روزہ بھی بدن کے اندر رکھا جاتا ہے، اس لیے یہ بدنی عبادت ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ مال کو اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں تک پہنچا کر ان پر خرچ کرنے کو زکوٰۃ کی مالی عبادت کہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے بندوں پر اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنا یا ان کو دے دینا، یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے، اپنے روپیے میں سے، اپنے پیسوں میں سے کچھ حصہ مال کا، پیسوں کا، روپیوں کا نکال کر اللہ کے راستے میں، اللہ کے غریب، محتاج، مجبور، لاچار، معذور ایسے بندوں کو جب دیتے ہیں، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہم پر واجب ہے یا فرض ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے دینا، زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالنا فرض ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ یعنی جیسے 5 وقت کی نماز فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ کی نماز فرض، ایسے ہی زکوٰۃ جس بندے پر جو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس بندے کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔
اگر اللہ نے مجھے روپیہ دیا، مال دیا، دولت دیا، پیسے دیے، اور اللہ نے جو لمٹ بتائی ہے اتنی لمٹ تک ہمارے پاس پیسہ آ گیا، اتنا لمٹ تک ہمارے پاس دولت آ گئی، روپیہ آ گیا، اور اس میں سے ہم نے کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پہ نکال کر اللہ کے غریب، محتاج، فقیر، مسکین، یتیم، معذور، لاچار لوگوں کو نہیں دیا، تو گویا ہم نے فرض اپنا ادا نہیں کیا اور ہم گنہگار ہو گئے۔ نمازیں چھوڑنے سے جس طرح گنہگار ہوتا ہے مسلمان، ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے سے بھی گنہگار، اور زکوٰۃ دے کر، نماز پڑھ کر جیسے اللہ نمازی بندے سے خوش ہوتا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ دینے والے بندے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ایک تو پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ آزاد ہو، یعنی کسی کا نوکر یا غلام نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ عقل مند ہونا، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی پاگل پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ ہونا یعنی بڑا ہونا، یعنی چھوٹوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا۔ اور چھٹی بات ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب یعنی پیسوں کی، روپیوں کی، دولت کی، مال کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بتائی ہے، اس لمٹ کو اگر کوئی بندہ کراس کرے اسے مالک نصاب کہتے ہیں۔ نصاب کا مالک، اللہ نے ایک لمٹ بتائی، ایک مقدار بتائی ہے، وہ اگر کسی کے پاس پائی جاتی ہے، اتنا پیسہ یا اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنی دولت یا اتنا روپیہ اگر کسی کے پاس پایا جاتا ہے، ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے نا۔ جی ہاں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھی روپیہ، دولت، مال ہمارے پاس ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بچا ہوا ہو، ہے نا، اور قرض سے بھی بچا ہوا ہو۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے پاس، اس کے اوپر قرض بھی نہ ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جو بھی مال ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے جو لمٹ بتائی ہے کہ کتنا مال ہونے پہ زکوٰۃ نکالنا ہے، وہ بچے ہوئے مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 6-7 کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن میں جو ہے زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، عقل مند بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور اس کے پاس مال اتنا ہے کہ اللہ نے جو لمٹ بتائی ہے اتنا مال بھی ہے، اور اپنی ضرورتوں کو پورا بھی کر چکا ہے، سال بھر کی ضرورتوں کو پورا کر چکا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس پر کوئی قرض بھی نہیں ہے، اس نے اپنے مال میں سے قرض بھی پورا کر دیا ہے، پھر بھی اس کے پاس اللہ نے جو لمٹ بتائی اتنا مال بچا ہوا ہے، اتنے روپے، اتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، تو ایسے، اور اس بچے ہوئے پیسوں پر بھی 1 سال گزر گیا ہے، یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس باقی ہے کہ سال گزرا ہے تب بھی وہ پیسہ ہلا نہیں، اتنا ہی پیسہ اس کے پاس ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ کافر اس کو کہتے جو خدا کا انکار کرے، خدا کے حکموں کا انکار کرے، نمازوں کا انکار کرے، اسے کافر کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ کا بھی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر، حج کا انکار کرنے والا کافر، روزوں کا انکار کرنے والا بھی کافر، اور نماز کا انکار کرنے والا بھی کافر۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے،
تو ان باتوں کا انکار کرنا گویا خدائے باری تعالیٰ کا انکار کرنا ہے، اور خدا کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ جی آؤ بچوں، اب ہم اس مال کی، اس روپیوں کی، اس دولت کی لمٹ جانتے ہیں جو اللہ نے بتائی۔ اس لمٹ تک اگر کوئی پہنچتا ہے تو اس پر اس کو اس مال میں سے، اس روپیے میں سے، اس پیسے میں سے، اس دولت میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کے غریب بندوں کو، محتاج بندوں کو، اور اللہ کے معذور اور لاچار بندوں کو دینا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ لمٹ کیا ہے؟ پہلے تو جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا، چاندی، تجارت کا مال، یعنی بزنس کرنے کے لیے جو مال ہمارے پاس رہتا ہے وہ مال، سونا، چاندی، بزنس کرنے کے لیے جو مال ہوتا ہے وہ مال، اور روپیہ، پیسے، نوٹ، یہ تین باتوں پر، ان تین چیزوں پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ میں ہوں، میرے پاس سونا ہے، بہت سونا ہے، اب جو ہے، اور سونا اتنا ہے کہ اس سونے کو میں نے بیچ کر اپنی پوری ضرورتیں سال بھر کی پورا کیا، اور اس سونے کو بیچ کر میں نے اپنے گردن پہ جو قرض تھا وہ قرض بھی میں نے ادا کر دیا، پھر بھی میرے پاس اتنا سونا بچا ہے کہ اللہ نے جو لمٹ بتائی ہے اس لمٹ سے بھی زیادہ میرے پاس سونا ہے، یا اس لمٹ کے برابر میرے پاس سونا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے بندے، تجھے ہم نے سونا دیا، اب اس سونے پر سال بھی گزرا، تو نے تیری ضرورتیں بھی اس سونے سے پوری کی، تیرا قرض بھی تو نے اس سونے سے پورا کیا، اب جو سونا بچا ہوا ہے اس میں اس سونے کو پورا نہیں خرچ کرنا ہے تجھے، بلکہ اس سونے میں سے تھوڑا حصہ نکال کر غریبوں کو دینا ہے۔ ایسے ہی اتنا چاندی ہے میرے پاس کہ وہ اللہ نے بتائی ہوئی زکوٰۃ کی لمٹ کو پہنچ گیا، میں نے چاندی میں سے پوری ضرورتیں پوری کی، اپنی قرضہ بھی پورا کیا، پھر اس کے بعد میں نے، پھر بھی میرے پاس چاندی اتنا بچا ہوا ہے کہ اس پہ سال بھی گزرا ہے تبھی اتنا بچا ہوا ہے جو اللہ نے لمٹ بتائی ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ میں ایک بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، میری کپڑے کی بڑی دکان ہے، اب اس دکان میں جو کپڑوں کا مال رکھا ہوا ہے اس کی قیمت اتنی ہے کہ اللہ نے جو لمٹ بتائی ہے اس لمٹ کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کپڑوں میں سے، اس کپڑوں کو کے بزنس میں سے میں جو کماتا ہوں اس میں میری سال بھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور سال بھر کے میرے قرضے بھی پورے ہوتے، پھر بھی میرے پاس اس بزنس میں سے اتنا پیسہ، اتنا روپیہ بچ جاتا ہے کہ اللہ نے جو لمٹ بتائی ہے زکوٰۃ کی اس لمٹ کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت موٹے اور بہت سیدھے انداز میں آپ کو زکوٰۃ سمجھا رہا ہوں، غور سے سننا۔ تو سب سے پہلے سونا، چاندی، تجارت یعنی بزنس کا مال، یا پھر روپیہ، یہ ان چار چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے پاس ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سونے کی، چاندی کی، اور بزنس کے مال کی اور روپیے کی لمٹ بتائی، لمٹ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کتنا بزنس کا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کتنا روپیہ میرے پاس سلک بچا ہوا سیونگ ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب لمٹ بتائی، اب چاروں کی لمٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں، بہت غور سے سننا۔
یہ ٹاپک زکوٰۃ کا جو ہے مزیدار بھی ہے، تھوڑا سا مشکل بھی ہے سمجھنا اس کو لے کے. ہاں ابھی آپ بولیں گے مولانا کہاں سونا کہاں چاندی کہاں بزنس کا مال کہاں روپیہ کہاں پیسہ کدھر دکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو فقیر ہے، سر پہ ٹوپی بھی تو نہیں ہے مولانا. عارفین تو یہی کہے گا سر پہ ٹوپی بھی تو نہیں ہے مولانا، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں آپ، ہے کیا نہیں؟ جی ایسے نہیں ہے بچوں، ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بہت سے دنیا میں ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے سونے چاندی بزنس تجارت روپیہ پیسہ مال دولت سب سے نوازا ہے، پھر عزت بھی دی ہے. ایسے بہت ہے، ہماری نظروں میں نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ کی نظر میں بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ محتاجوں کا حق ہے، زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے، زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، زکوٰۃ معذور لاچار مجبور پریشان مقروض قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا حق ہے. اور وہ کن پر ہے؟ مالداروں پر ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم کو رزق تمہارے غریب بندوں کے، اللہ کے غریب بندوں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. ہمیں جو رزق اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے، جو دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ کسی غریب کی دعا کے نتیجے میں دیتا ہے نا. وہ دعا کرتے رہتا ہے تمام مالداروں کے لیے کہ اللہ ان کو اور نوازے، اللہ ان کو اور نوازے، اللہ ان کو اور نوازے. اور پھر جو ہے سائمہ ڈسٹرب مت کرو، ریکارڈنگ چل رہی ہے. اور غریب دعا کرتا ہے تو اللہ مالداروں کو دولت دیتا ہے، پھر اللہ ہی ان کو ہدایت دیتا ہے زکوٰۃ نکال کر ان غریبوں کی مدد کرنے کی، سب کو ہدایت دیتا ہے نا. اب چلیے کتنا سونا ہو تو ہمیں اس سونے کی زکوٰۃ نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ بتائی ہے، 7.5 تولہ جس کے پاس سونا ہوگا، 7.5 تولہ جس کے پاس سونا ہوگا اس شخص کو زکوٰۃ دینا فرض ہوگا، چاہے وہ 7.5 تولہ سونا پیور ہو یا پھر زیورات جو ہوتے ہیں مستورات لیڈیز پہنتی ہے اس کی شکل میں ہو. جس کسی کے پاس چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر 7.5 تولہ ان کے پاس سونا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا. اور پھر کچھ نہیں دیکھنا ہے، اب نہ چاندی گنیں گے ہم اور نہ بزنس تجارت کا مال یا روپیہ گنیں گے. 7.5 تولہ ہے، اب اسے زکوٰۃ دینا فرض ہے. بس بہت غور سے سننا. دوسری بات، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہوگا؟ 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ دینا اس انسان مرد یا عورت کو فرض ہوگا جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی. اگر 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر بزنس کا تجارت کا مال ہے جس کی قیمت 7.5 تولہ سونے کے برابر ہو رہی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے، تو ایسے بزنس مین کو، ایسے تاجر کو، تجارت کرنے والے کو زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. مان لیجئے بزنس بھی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، بٹ
اتنا پیسہ ہے, اتنا نوٹ ہے مودی جی کی طرح کہ جو ہے 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے, یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. تولہ کسے کہتے ہیں؟ 10 گرام کو 1 تولہ کہتے ہیں. 10 گرام کو 1 تولہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہے لیکن تجارت کا, بزنس کا اس کے پاس مال ہے جو یہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کے برابر کو پہنچ رہا ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. اور نہ تجارت کا مال ہے, نہ چاندی ہے, نہ سونا ہے, لیکن پیسہ اگر ہے اتنا کہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے. کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ اب چلو مان لو کہ میرے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے, اب مجھے اس میں سے کتنا سونا نکال کے دینا ہے؟ تو آج کے زمانے میں کوئی سونا نہیں دیتا, سونا بڑا پیارا ہوتا ہے, ہاں یہ سونا سونا ہوتا ہے. سونا اگر کسی کو مل جائے نا وہ سب کو بھول جائے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں اگر ہم بچوں میں سے کسی کو سونا مل جائے تو ابو امی کو بھول جائے, ارے باپ رے میں تو مالدار ہو گیا. Who is daddy? Who is mother? I don't know. مجھے نہیں معلوم کون ڈیڈی کون مدر. سونا مل جائے, سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے. مان لو میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, تو کیا میں اس میں سے ٹکڑا نکال کر غریب کو دوں گا؟ نہیں. پتا کرنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں 7.5 تولہ سونے کی قیمت کتنی ہو رہی ہے, اگر اس کو بیچے تو اس کے کتنے پیسے آئے. مان لو 60,000 روپے سے آج کا ریٹ 68,000 ہے, پر میں 60,000 ہی پکڑتا ہوں, 60,000 ہی پکڑتا ہوں, ہے نا, 60,000 ہے نا. 60,000 روپے تولہ ہے, تو 7.5 تولے کے جو پیسے ہو رہے ہیں 60,000 سے 7.5 کے 4,50,000 روپے کا میرے پاس 4,50,000 روپے کا سونا ہے میرے پاس. 4,50,000 روپے کا سونا میرے پاس ہے. اب میں سونے کا ٹکڑا توڑ کے غریب, فقیر, یتیم, محتاج, لاچار, فقیر, معذور, مجبور, پریشان, قرض میں ڈوبا ہوا, اس کو تو میں ٹکڑا دے کر میں زکوٰۃ تو ادا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7.5 تولے سونے میں سے 2.5% مال نکال کر غریبوں میں دینا ہے زکوٰۃ نکال کے تم کو. اب 2.5% کیسا ہوتا ہے؟ 100 روپے میں 100 روپے پر 2.5 روپے اللہ تعالیٰ دینے کا حکم دے رہا ہے. سیدھا سیدھا کیلکولیشن, 100 روپے پر 2.5 روپے اللہ دینے کا حکم دے رہا ہے. 1,000 پہ اللہ تعالیٰ 25 روپے, 1,000 پہ 25 روپے, 10,000 پہ 250 روپے, اور 1,00,000 پر 2,500 روپے, 1,00,000 پر 2,500 روپے, تو میرے پاس 4,50,000 ہے. تو 2,500 ملٹیپلیکشن 4 کرے تو 2,500 سے 10,000 روپے, 10,000 12,500 روپے مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے. اور وہ 12,500 میں سے اللہ کے ان سارے بندوں کو جو غریب ہے, جو محتاج ہے, جو معذور ہے, جو پریشان ہے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے گئے, جو یتیم ہے, جو بیوہ ہے, جو بیمار ہے, ان میں وہ 12,500 روپے مجھے کیا کرنا ہے؟ تقسیم کرنا. بس زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے اس کو آپ سمجھے. زکوٰۃ آپ کو 2.5% نکالنا ہے. آپ کے پاس جو بھی پیسے ہیں اس میں سے 2.5% آپ کو نکالنا ہے. بس ایسے ہی کیلکولیشن چاندی کا لگائیے. 52.5 تولے چاندی کے کتنے پیسے ہو رہے ہیں, ایسا ہی حساب آپ تجارت کے مال کا لگائیں, ایسا ہی حساب آپ جو ہے اس کا لگائیں,
دکان کا لگائے، یا پھر ایسے حساب آپ جو ہے وہ پیسے جو آپ کے بینک میں سیونگ رکھے ہوئے ہیں ان پیسوں کا لگاؤ، ہے نا؟ جی ہاں، تو یہ ہے زکوٰۃ، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہر سال نکالنی ہوتی ہے۔ جنرلی عموماً ہم رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 7 گنا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کرو گے تو 7 نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے گا، یا 70,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو بھی آنکڑا ہے حدیث کا اس کے حساب سے۔ تو زکوٰۃ اگر ہم رمضان میں نکالیں گے تو ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالے تو 7 مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا ثواب ہے نا، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ۔ بہت سے بچے بھی زکوٰۃ، بہت سے بچوں کے پاس بھی اتنا ان کے پیرنٹس نے، ماں باپ نے پیسہ یا دولت یا روپیہ ان کے نام پہ رکھا رہتا ہے، تو ان بچوں کے طرف سے ماں باپ کے ذمہ رہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال کر دے، ہے نا۔ چاندی کا نصاب 54 تولے بتایا ہے، 2 ماشے، 54 تولے 2 ماشے بتایا ہے، ہم نے 52.5 تولہ کہا ہے، بعد میں بہت سارے اس کے اندر الگ الگ باتیں، 52.5 تولہ بھی ہے، 54 تولہ بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ سونے کا 7.5 تولے ہے بس۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چلو زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کون سے مال سے دینا ہے وہ بھی پتا چلا۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے، صحیح طریقہ زکوٰۃ کا کیا ہے، نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ؟ جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں غریبوں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو تقسیم کر دے تو جائز ہے۔ بہت سے طریقے ہیں زکوٰۃ دینے کے، بہت سے طریقے، آپ چاہے تو ان کو پیسے دے دو، روپیے دے دو، یا ان کی ضرورتوں کی چیزیں خرید کے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، کسی کو مکان بنا کے دے سکتے ہیں، کسی کا جو ہے، کسی کو سفر میں وہ کہیں سے آیا، کہیں پہ جانا تھا، پیسے ختم ہو گئے تو اس مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، زکوٰۃ کب ادا کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ آپ کے پاس جو مال ہے اس پر سال گزر جائے اور آپ کو پتا چلے کہ میرے پاس اللہ نے جو بتایا ہے وہ اس لمٹ کے برابر میرے پاس مال ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا اسی وقت فرض ہو جاتا ہے، پھر اس میں انتظار نہ کریں، جب تک آپ تاخیر کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کون کون ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، فقیر۔ فقیر کو سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہو لیکن نصاب کے برابر نہ۔ فقیر ایسا کہ جو آپ اپنی ضرورتیں پورا کر سکتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کر سکتا جتنے دوسرے لوگ کر سکتے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں۔ مسکین، غریب، ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں، یعنی آپ فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایسا قرض دار بیچارہ قرض میں پھنسا ہوا ہے، کسی قرض دار کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر، سفر میں کوئی بندہ ہے، اس کا بٹوا چوری ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر جانے کے لیے، آپ اس کو بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مدارس، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، تو وہاں کے پڑھانے والوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر عموماً غریب اور لاچار اور مجبور بچوں کی تعداد ہوتی ہے جو آ کے پڑھتے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مدرسے کے اندر اور مدرسے میں پڑھنے والوں
بچوں کو زکوٰۃ دینا یہ ڈبل ثواب ہے. ایک تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اور دوسری بات ہے کہ آپ کو جو ہے دین کا جو علم وہ سیکھ رہے ہیں، اور ان کے سیکھنے کے بعد وہ جب تک دین کی خدمت کریں گے ان کے خدمت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں؟ مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. معلوم ہوا کہ ایک انسان ہے جو ناٹک کر رہا تھا کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مجھے دے دو. اب اس کے دوست نے سوچا کہ یار میرے پاس تو زکوٰۃ کا پیسہ رکھا ہے، چلو میں اپنے مالدار دوست کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں تاکہ اس کی مدد ہو جائے. بھائی مالدار کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی سید گھرانے کے خاندان والوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، نہ ان کو لینا جائز ہے نہ دینا جائز. اگر کوئی زکوٰۃ والا انسان ہے جو جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ جو ہے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اپنے رشتہ دار، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، چاچا چچیرے چاچا، چاچا خالہ ماموں دادا، اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. ہاں کوئی شوہر اتنا مالدار ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی. بیوی مالدار ہے تو شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماں باپ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بچے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اگر ایسا کیا ہم نے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں، مجبوروں، بیماروں، پریشان حال، قرض داروں، ایسے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی.